الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آج دوسری آیت کی آپ کے سامنے مختصر سی تشریح ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ان آیات میں مومنین کی صفات کو بیان کیا. کہ مومن اس کے اندر کیا کیا صفات ہوں گی اور مومن کے اندر جو ظاہری صفات ہیں
وہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ یعنی انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا تو وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو پیش فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر، یعنی بن دیکھے انہوں نے ایمان لایا۔ اور دوسری صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا۔ وَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو مٹا دیا۔ تو دین اسلام میں نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر ہے تو وہ نماز ہے۔ مسلمانوں کا غلبہ تھا تو اس وقت پہچان یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص نماز کے وقت دکان بند کرتا ہے اور نماز کے لیے چلا جاتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ جو بندہ ہے یہ مسلمان ہے، کہ یہ دکان بند کر کے مسجد میں چلا گیا نماز کے لیے۔ اور جو اجنبی نماز کو نہ جاتا، دکان ہی میں بیٹھا رہتا، تو وہ کہتے یہ مسلمان نہیں ہے،
اگر یہ مسلمان ہوتا تو یہ مسجد میں جاتا، نماز ادا کرتا۔ تو اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی اگر چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ تو دو چیزیں ہمارے سامنے بیان ہوئیں، ایک یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرنا یہ مسلمانوں کی صفت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا وجہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن گھر میں پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو کسی صحابی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کام کر گزرتا، کیونکہ وہ بے گناہ ہیں۔ یہ اتنی سخت وعید ہے، جو نماز بالکل نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ارشاد ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جو خرچ کرتا ہے اس کو اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اور جتنا چھپ کر صدقہ کیا جائے اس کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ روایات میں آتا ہے، فضائل صدقات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے رات کو چھپ کر صدقہ کرنے کی ٹھان لی، اور صدقہ کرتے ہوئے ایک مالدار آدمی کو صدقہ دے دیا۔ صبح چرچا ہو گیا کہ رات کو ایک شخص نے صدقہ دیا ہے لیکن دیا مالدار آدمی کو ہے۔ اس نے کہا میرا تو صدقہ ضائع ہو گیا۔ دوسرے دن اس نے پھر صدقہ دیا تو ایک چور کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر چرچا ہو گیا کہ
ایک شخص نے رات کو صدقہ دیا ہے لیکن چور کو دے دیا ہے، وہ پھر پریشان ہوا، تیسرے دن اس نے پھر صدقہ دیا تو ایک بے حیا عورت کو دے دیا، صبح پھر چرچا ہو گیا تو وہ بڑا ہی غمگین لیٹ گیا، اس میں اس کو نیند آ گئی، تو نیند میں کسی نے آواز دی کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہیں، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ پہلا صدقہ تو نے مالدار کو دیا تو اس کے دل میں ملامت آئی کہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود میں نہ صدقہ کرتا ہوں نہ خیرات کرتا ہوں، اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ تو بھی صدقہ خیرات کیا کر۔ چور کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تو چوریاں کرتا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتا ہے، مال لوٹتا ہے۔ جب تو نے اس کو صدقہ دیا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جب مجھے اللہ ویسے دیتا ہے تو چوریوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے وہ چوری سے توبہ کر لے، اور تو نے جس بے حیا عورت کو صدقہ دیا اس نے بھی بے حیائی سے توبہ کر لی ہے، اللہ نے اس کو بھی ہدایت دے دی، تو تیرے تینوں صدقے اللہ نے قبول فرما لیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنین کی جو تیسری صفت ہے، جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاں علی الاعلان خرچ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں علی الاعلان کرتے ہیں، اور جہاں خفیہ طریقے سے صدقہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں خفیہ طریقے سے کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔